رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگی جبیں، جھکنے لگی جبیں، جھکنے لگی جبیں، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آواز زور سے نہیں آئی بھائی؟ وعلیکم السلام آئی ہے، اور نوید بھائی آپ کی ساؤنڈ میرے کان میں صحیح نہیں آ رہی ہے، دیکھ لیجئے۔ تو آپ کو کیسا لگا سیٹ جناب؟ زوردار آواز میں جب بجیں گی تالیاں تب پتہ چلے گا۔ ابھی بجی نہیں ہے تالیاں، ابھی اور بجیں گی، بجنی چاہیے۔ آئی ایف بی میں پرابلم ہے، آئی ایف بی میں پرابلم ہے۔ اچھا جی، اب یہ چھوٹی موٹی ٹیکنیکل پرابلمز بھی ہوتی رہتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور اب کچھ بہتر ہوئی ہے، بالکل صحیح، اب بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑی کھڑ پڑ ہے۔ اچھا جی، تو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، امان رمضان کا حصہ بنے ہیں، اور ماشاءاللہ صبح سحر کی ٹرانسمیشن میں نے تعارف تو کرا دیا تھا جگہوں کا، اور آپ نے دیکھ بھی لی ہوں گی جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، پتہ تو چل گیا ہوگا کون سی جگہ کیا کیا ہے، معلوم ہوا نہیں ہوا؟ ہاں جی، واپس سے بتاؤں؟ اچھا، کس کے بارے میں؟ مائک دیجئے ان کو، مائک دیجئے جی۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا، پورا دکھا دیں۔ کیبل صحیح نہیں آ رہا، پاکستان میں تو کچھ بھی صحیح نہیں آ رہا، لیکن میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں، اور آہستہ آہستہ آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ آپ کی فرمائش ہے اور آپ میرے مہمان ہیں، اور امان رمضان کے مہمان ہیں، جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مہمان ہیں، تو ہر چیز آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گا، دوبارہ بتاؤں گا۔ میں ابھی جب ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے اخبار ظاہر ہے کہ پڑھنا چاہیے انسان کو، اسے آگاہی ہوتی ہے کہ کن حالات سے ہم دوچار ہیں،
تو میں چیف جسٹس صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موجودہ حکمران بھی پرانوں جیسے ہو رہے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بات کہی ہے انصاف کے ایک علمبردار نے، اور ہماری چونکہ یہ امان رمضان ٹرانسمیشن ہے، امن سے اس کا تعلق ہے، محبت اور پیار سے اس کا واسطہ ہے، تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. میں نے سوچا کہ آپ کو میں وہ کہانی سناتا ہوں اور اس کہانی سے ہم آج کی اس افطار کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ایک طوطا اور ایک طوطی. بچپن میں ہم نے بڑی کہانیاں پڑھی ہیں. ظالم بادشاہ کی طوطے میں اس کی جان ہوتی تھی، گردن مڑوڑ دی، طوطے کی گردن مڑوڑی تو بادشاہ کی گردن مڑ گئی، طوطے کا پر توڑا تو بادشاہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا. لیکن یہ کہانی ذرا مختلف ہے. یہ ایک طوطا اور طوطے کی بڑی دلچسپ کہانی. ہوا یوں کہ ایک طوطا اور طوطی اڑتے ہوئے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر بہت ویرانی تھی. تو اس کی ایک مقام کے حصے میں ایک جگہ پر درخت تھا. تو طوطا طوطی نے سوچا کہ اب ہم اس درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں گے اور پھر وہاں سے اڑ جائیں گے. تو جناب طوطا طوطی کے ساتھ السلام علیکم. یہ بھی تو پیارے پیارے سے بچے آئے ہوئے ہیں. آپ میں سے کسی کی روزہ کچھ آئی ہے آج؟ لگتا ہے مجھے، ہے نا؟ نہیں ہے؟ اچھا. تو طوطا اپنی طوطی کے ساتھ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ گیا. جب درخت کی وہ شاخ پر بیٹھا تو اس نے دیکھا چاروں طرف ویرانی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یعنی سبزہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف اجڑا ہوا ہے، سارا چمن، سارا گلستان. برابر والے درخت کی ٹہنی پر اس کی نگاہ پڑی اور درخت میں بھی پتے نہیں تھے، سوکھی ہوئی شاخیں تھیں. جب برابر والے درخت کی ٹہنی پر اس کی نگاہ پڑی تو وہاں ایک الو بیٹھا ہوا تھا. اس نے طوطی کے کان میں کہا، دیکھا بزرگ صحیح کہتے تھے، جہاں پر الو ہوتے ہیں وہاں ویرانیاں ہوتی ہیں. اس الو کی وجہ سے ویرانی ہے. طوطے نے طوطی سے کہا. طوطی نے بھی اپنے طوطے کی بات، یہاں بھی بیچاری ساری طوطیاں طوطے کی بات مانتی ہیں. طوطیاں سمجھ رہے نا آپ؟ سمجھ رہے بھائی؟ طوطیوں کو ماننا پڑتی ہے بات. تو طوطی نے مان لی کہ طوطا صحیح کہہ رہا ہوگا. اس نے کہا سرتاج آپ کب غلط کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی غلط کہا ہی نہیں. اسے تو ڈر تھا نا بھی طلاق نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو گھبراہٹ ہوتی. تو اس نے کہا کہ آپ بالکل درست کہتے ہیں، آپ نے تو کبھی غلط نہیں کہا. اتنی دیر میں الو وہاں سے اڑا اور اڑنے کے بعد ان کی شاخ پر آ کے بیٹھا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں پر مہمان آئے ہیں، جیسے آپ امان رمضان میں مہمان آئے ہیں. تو الو نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ شام کو میرے گھر کھانے پر تشریف لائیں. آپ ہمارے اس گلستان کے پہلے مہمان ہیں جو بہت دنوں کے بعد آئے ہیں. طوطی ذرا گھبرائی کیونکہ طوطے نے اس کو کہہ دیا تھا یہ الو ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ویران ہوا ہے. طوطی نے ذرا سا اپنا پر کا پہلو مارا اور طوطے سے کہا کہ انکار کر دو. لیکن طوطے صاحب تو طوطے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے الو کی برائی کر رہے تھے، الو اڑ کے آیا تو اس کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں بلا رہے ہیں تو بڑی دیر ہو گئی، ہری مرچیں بھی نہیں کھائی ہیں، تو آج مل جائیں گی شام کو، چلے جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے دعوت قبول کر لی اور شام کو طوطا طوطی الو کے بتائے ہوئے مقام پر یعنی اس کے گھونسلے میں پہنچ گئے. اب جناب کھانا وانا ان کو پیش کیا گیا. کھانا انہوں نے کھایا اور کھانا کھانے کے بعد خوشی کا اظہار کیا. جیسے ہی خوشی کا اظہار ان کا ختم ہوا تو الو نے گفتگو کا آغاز کیا. اس نے کہا کہ بڑی مہربانی، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کی بڑی عنایت ہے. اب ایسا کیجئے کہ طوطے صاحب آپ اکیلے چلی جائیں، کیونکہ طوطی تو میری بیوی ہے، یہ تو اب میرے ساتھ رہے گی. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی دعوت میں بلانے کا طریقہ ہوتا ہے؟ میں تو پہلی شک میں مبتلا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اس نے کہا دیکھیں سلوک ولوک چھوڑیں، یہ طوطی میری بیوی ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے، آپ تشریف لے جائیے. اب الو کے سامنے اس چھوٹے سے طوطے کی کیا اوقات اور کیا دال گلتی. بہت چیخا، بہت چلایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ اور میں عدالت میں جاؤں گا. یہاں عدالت ہوتی ہے؟ اس نے کہا عدالت ہوتی ہے، آج تو جمعے کا دن ہے، ہفتے کی بھی چھٹی ہے، اتوار کو کورٹس کھلیں گی. یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، ہمارے یہاں تو جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی.
تو جب کوٹس کھلیں گے آپ وہاں پہ چلی جائیے گا. فی الحال تو طوطی میرے پاس رہے گی اور اب طوطی آپ کو نہیں مل سکتی. اچھا جی, طوطا بہت سٹپٹایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. اتوار کی صبح کورٹ کھلا, کورٹ میں وہ گیا اور اس نے جا کر اپنی پٹیشن دائر کی, رٹ پٹیشن, میری طوطی کو الو کے قبضے سے چھڑایا جائے. عدالت میں جج صاحب تشریف لائے, انہوں نے مقدمہ سنا اور مقدمہ سننے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنایا اور فیصلہ یہ سنایا کہ چونکہ طوطی کی چونچ الو کی چونچ سے ملتی ہے اور طوطی قد میں بھی الو سے چھوٹی ہے اور یہ طوطے کے برابر ہے, لہٰذا جو برابر پرندہ ہو وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتا, یہ اس سے چھوٹی ہے اور چونچ بھی اس سے ملتی ہے, لہٰذا عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ طوطی طوطے کی نہیں بلکہ الو کی بیوی ہے. جیسے ہی طوطے نے یہ فیصلہ سنا, عدالت میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اس نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہو گیا میرے ساتھ. جناب طوطی میری بیوی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الو کی بیوی ہے. بہت رویا, بہت چیخا, بہت چلایا, لیکن کیا ہو سکتا تھا, عدالت کا فیصلہ تھا, جج صاحب نے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہہ دیا تھا, یہ تو ہو گیا. بہرحال وہ بہت تھک ہار کر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہاں سے باہر نکلا اور جیسے ہی باہر نکلا, اب سنیے گا جی, کہانی یہاں ختم ہو رہی ہے اور آپ کو پھر پتہ چلے گا چیف جسٹس نے کیا کہا. یعنی چیف جسٹس ہمارے چیف جسٹس, وہ طوطے والی عدالت کے نہیں. تو جب وہ طوطا وہاں سے باہر نکلا, طوطا جب وہاں سے باہر نکلا اور نکلتے ہوئے جب عدالت کے دروازے سے باہر پہنچا تو الو وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا طوطی میری بیوی نہیں ہے, طوطی میری بیوی نہیں ہے, طوطی تیری ہی بیوی ہے. اس نے کہا مجھے تو یہ بات پتہ ہے اور تجھے بھی یہ بات معلوم تھی. جب تجھے یہ پتہ تھا اور مجھے بھی پتہ تھا تو پھر تو نے میری بیوی کیوں ہتھیائی؟ پہلے ایک ساتھ مل کے ہاتھ ملا دوں میں سب سے, صحیح. تو نے میری بیوی کیوں ہتھیائی؟ ٹھیک ہے, اب سنیں بھائی, بڑے مزیدار آخر میں جواب آنے والا ہے. جب تجھے پتہ تھا کہ طوطی میری بیوی ہے اور تیرے سے کوئی تعلق نہیں تو نے میری بیوی کیوں ہتھیائی؟ تو اس پر اس نے کہا میں اصل میں ٹہنی پر بیٹھا تمہاری باتیں سن رہا تھا جب تم دونوں آئے تھے اور تم دونوں نے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ یہ چمن, یہ گلستان, یہ اس لیے ویران ہے باغ کہ یہاں پر الو بیٹھا ہوا ہے. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چمن, کوئی بھی باغ, کوئی بھی گلستان, کوئی بھی بستی, کوئی بھی انسانوں کے, جانوروں کے رہنے کی جگہ اس وقت ویران ہوتی ہے جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے. الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوئی, ہمارے جج کی وجہ سے ویران ہوئی جس نے طوطی کو میری بیوی قرار دے دیا. تو اب یہ سمجھنا چاہیے ہمارے سارے لوگوں کو کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکمران پرانے جیسے ہو رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ عدالتوں میں انصاف نظر آتا ہے اور اگر انصاف یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور ڈگر پر ہم چل رہے ہیں تو طوطا طوطی کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں کو صحیح ہونا چاہیے. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. چونکہ آپ نے مجھ سے فرمائش کی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو جلدی جلدی ساری چیزیں یہاں پر بتا دوں. دیکھیے جی, یہ بغیر کسی تکلف کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ دنیا کا خوبصورت ترین سیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات میں انتہائی عاجزی اور انکساری سے بیان کر رہا ہوں, اس میں کوئی فخر نہیں ہے, کوئی غرور نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہم سب خدا کے لیے ہیں, خدا کے لیے بنے ہیں, خدا کی عبادت کے لیے بنے ہیں. یہ محفل اسی نے سجائی ہے اور یہ امان رمضان جو تھیم ہے جس کا تعلق امن سے ہے, محبت سے ہے, یہ خود بخود بنتی چلی گئی. لہٰذا یہ جو آپ پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں, یہ پلیٹ فارم ہے بنیادی طور پر مہمانوں کا, جہاں پر عالم اور عالم ہوتا ہے, جہاں علماء کرام تشریف لائیں گے, جہاں پر مہمان بھی تشریف لائیں گے. اسی حصے میں یہ پہلا ہمارا سیٹ لگا ہوا ہے جو کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے. یہاں پر ہم روزانہ آپ کو قرآن سے متعلق وہ معلومات فراہم کریں گے جو ہمیں جاننا بھی چاہیے اور ہماری زندگی کا حصہ بھی ہونا چاہیے. یہ جو کرسی رکھی ہوئی ہے, یہاں میں بیٹھتا ہوں سحر میں,
افطار میں یہ پروگرام نہیں ہوتا. اس کے ساتھ آپ یہ 3 مصوری کے بورڈز دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے امان رمضان. ہم نے لوگوں سے کہا ہے جس میں جو حصہ لینے والے ہیں کہ آپ اپنے تصور میں امن کی کوئی تصویر بنائیں اور وہ یہاں پر آپ بنا دیجئے. بہترین تصویر کو ہم 1 لاکھ روپے کا انعام دیں گے 30ویں روزے کو. اور اس کے بعد ابھی سنتے جائیے, خالی 1 لاکھ روپے کا انعام نہیں ہے, اور امن کی بہترین منظر کشی کرنے والے کو کیو موبائل کی طرف سے گاڑی بھی دی جائے گی. تو اب یہ تصویریں جب بنیں گی تو یہ جب 30 تیار ہو جائیں گی یا 29, جب بھی چاند جتنا بھی ہوا, تو ہم نے یہاں پر ایک وال تیار کی ہے جسے ہم نے دیوار امن قرار دیا ہے. وہ سامنے ہم نے پہلے سوچا تھا لگائیں گے, اب کل وہ وہاں پر وال تیار ہو جائے گی, ایک ایک تصویر وہاں لگتی جائے گی. جب وہاں پوری 30 یا 29 تصویریں مکمل ہو جائیں گی تو ہم ووٹنگ کرائیں گے اپنے سارے مہمانوں سے جو پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ آئے ہیں, جن کی رجسٹریشن ہمارے پاس ہوگی. ہم ان کو فون کریں گے, بتائیں گے آپ بتائیے کون سی تصویر اچھی ہے. جو سب سے بہترین تصویر ہوگی اسے گاڑی اور 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جناب زیر زبر پیش کی طرف, اور یہ بڑا مقبول ترین کوئز پروگرام ہے جو پچھلے سال مقبولیت کی انتہاؤں پر تھا, اور اس مرتبہ پھر زیر زبر پیش. یہاں پر بیش قیمت انعامات ہیں. پہلا انعام گاڑی ہے, اور اس کے علاوہ حج کا پیکج ہے جو 2 لوگوں کے لیے دیا جائے گا. اور ہارنے والے بھی ایسے نہیں جائیں گے, جو ہارے گا وہ موبائل لے کے جائے گا, خالی نہیں جائے گا یہاں سے. تو یہ 3 ٹیمیں ہماری یہاں پر ہوں گی, جو سلام رمضان, پہچان رمضان, امان رمضان. یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ علامات قیامت کا سیٹ ہے. یہاں بھی آپ تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھیں گے. میں روزانہ سحر میں اور افطار میں 3-4 منٹ یہاں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں قیامت سے متعلق, وہ میں یہاں پر بیان کروں گا. اس کے بعد اوپر تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی چاروں طرف. یہ ہم نے ایک پالنا رکھا ہے. یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ میرا دل ہے, یہاں میرا دل ہے, یہ میرا دل ہے. یہ وہ بچوں کے لیے ہے جن بچوں کو لوگ گناہ سمجھ کر کوڑوں میں پھینک دیتے ہیں, اور کوڑا اور کچرا کنڈی میں پھینکنے کے بعد میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں, میں نے وہ بچے دیکھے ہیں جن کا آدھا چہرہ کتے نے کھا لیا, بلی نے کھا لیا, اور پھر اس کے بعد ان بچوں کی سرجری کرائی گئی, اور سرجری کے بعد ان کو ایسے بے اولاد جوڑوں کو دیا گیا جو قدر جانتے ہیں بچہ نہ ہونے کی کیا قدر ہوتی ہے. اور ان والدین پر میں حیران ہوں کہ جو اپنے گناہ کو بچے پر ڈالتے ہیں. گناہ آپ نے کیا تھا, بچہ گناہ گار نہیں ہوتا جس کو آپ کچرا کنڈی میں پھینک کر چلے جاتے ہیں. آپ غلط ہیں, بچہ تو معصوم ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے رمضان چھیپا صاحب سے گزارش کی کہ آپ کے پالنے میں جو بچے آئیں وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم کسی بے اولاد جوڑے کو دیں گے. انہوں نے پہلا بچہ ہمیں دے دیا ہے جو 2 دن پہلے ملا تھا, وہ بچی ہے. انشاءاللہ کل وہ بچی ایک بے اولاد جوڑے کو ٹرانسمیشن میں دی جائے گی. تو یہ وہ پالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ باغ ہے, جو باغ ہم نے بنایا ہے. یہ بچوں کا ایریا ہے. یہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے. صبح بڑے چالاک, بڑے شریر بچے تھے, ایسے میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے, خطرناک بچے. وہ یہاں پر ہوں گے تو ہم ان سے اس گارڈن میں اللہ تعالیٰ کی جتنے صحیفے اترے ہیں, تورات, زبور, انجیل اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک, ان تمام صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جانوروں کا اور پرندوں کا تذکرہ فرمایا ہے, ان پرندوں کا ذکر یہاں پر ہوگا, اور ان پرندوں کی بات ہوگی جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس پروگرام کا نام ہے چرند پرند. اس کے بعد یہ میرا پسندیدہ پروگرام ہے جو ابھی آپ مجھے آج کی ڈش بناتے ہوئے دیکھیں گے. بتا دیتا ہوں میں آپ کو, آج میں بنانے والا ہوں چانپ مسالہ. تو چانپ مسالہ یہاں پر پہلی افطاری میں تیار ہوگا, تھوڑی دیر بعد میں یہاں پر آ کے بناؤں گا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا, کوئی ڈبے کے مسالے نہیں ہیں, کوئی اس طرح سے نہیں ترکیب ہوگی 1 ٹی اسپون 1 تھائم. ارے بھائی ہاتھ میں لو نمک ڈالو, ہاتھ میں لو مرچیں ڈالو. کوئی تصنع نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے. جس طرح ہماری امیاں, نانیاں, دادیاں کھانا بناتی تھی ویسے کھانا بنے گا. ذرا اسٹائل میں نہیں بنے گا. 1 ٹیبل اسپون سالٹ, 1 ٹیبل اسپون تھائم, 1 ٹیبل اسپون روزمیری, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیدھا سیدھا کھانا جیسے بنتا ہے. ہمیں ہماری اوقات یاد رہنی چاہیے. سب کو جو ہے ویسے ہی کھانا بنائیں گے جو ہمارے گھروں میں بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دل پسند کا آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر آپ کے لیے سحر میں سحری تیار ہوتی ہے اور افطار میں افطاری ہوگی. سحر میں یہاں پوریاں
ترکاری, حلوے, بروک بانڈ کی چائے, یہ سب سرو کی گئی. اور ابھی یہاں پر جلیبیاں تلی جائیں گی, کچوریاں تلی جائیں گی, سموسے بنیں گے, پکوڑے ہوں گے. کیا کیا کھاؤ گے مسلمانوں, یہ سب یہاں پر تیار ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہمارے صوفے لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھتے ہوں گے. یہاں کون بیٹھے گا؟ یہ ہمارے نیکی کے مہمان جو کہ مستحقین ہیں, جن کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے, واجب ہے. وہ مہمان ہمارے یہاں تشریف لائیں گے. اور آج ہماری مہمان مائیں آ رہی ہیں, بہت خصوصی مہمان آ رہے ہیں ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ کے مہمان کون سے ہوں گے, تو میں نے کہا میں ان مہمانوں کو کیسے بلاؤں جنہیں دیکھ دیکھ کر مارننگ شو میں آنکھیں تھک گئی ہیں. اب کب تک دیکھیں ان کو, اب ان کو بلائیں جنہیں دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ سارے مہمان یہاں پر تشریف لائیں گے اور ان سے ہم باتیں بھی کریں گے, ان کا درد بھی بانٹیں گے, کیونکہ رمضان کا مطلب ہے شہر مواسات, لوگوں کے دکھ درد دور کرنا, ان کے غم کو سننا, ان کی باتوں کو سننا. تو ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اب میں آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں, یہاں والے اسکرین پر دیکھ سکیں گے, وہاں والے سامنے دیکھ سکیں گے. یہ ایک عجیب و غریب دروازہ ہے جو ہاتھ سے نہیں کھلتا. میں درود پڑھوں گا تو کھلے گا. یہ ایسا دروازہ ہے, دیکھیے گا, یہ ہاتھ سے نہیں کھلتا. ابھی جب درود پڑھ جائے گا تو یہ دروازہ کھل جائے گا. اب میں درود پڑھنے والا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ ہے لوح قرآنی. آواز کے ساتھ تالیاں ہونی چاہیے بھائی. تو یہ ہے ہمارا سیٹ جو آپ نے دیکھا. یہاں سب آپ کے لیے انعامات. یہ اونٹ یہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ یہ امان رمضان ٹرانسمیشن ہے. اونٹ سے بڑھ کر امن کی کوئی علامت نہیں ہے. یہ امن ہے, یہ سکون ہے, یہ پیار ہے. یہ اپنے کوہان میں کھانا جمع کر کے رکھتا ہے, آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ اسے روزانہ چارہ کھلایا جائے. یہ کئی کئی دن بھوکا رہ لیتا ہے آپ کی خاطر, آپ کے مال برداری کی خاطر, آپ کی سواری کی خاطر. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین جانور ہے. لہٰذا یہاں پر اونٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تو ہو گیا تعارف. اور اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں مہمان تشریف لائیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفہ لے لوں, ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین آپ سے باتیں بھی کردہ باقی ہیں, ابھی حاضرین سے باتیں ہوئی ہیں, آپ سے باتیں ابھی بہت ساری میں کروں گا, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح ہو گیا عبدالباب؟ ہاں عبدالباب.